معیار تو ہوگا جنید بھائی، جس معیار کی بنیاد پر آپ نے گانا بجانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار معیار تو تھا۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی اس وقت تیرے سامنے میں کوئی حدیث تجھے بتاؤں، قرآن سے کچھ تجھے ثابت کروں یا کرنے کی کوشش کروں تو وہ میں کر نہیں سکتا، کیونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، یہ تو کوئی عالم ہی کرے گا۔ میں تو تیرے سامنے موٹی موٹی بات رکھتا ہوں کہ حرام کمانا دراصل مشکل ہے، حلال کمانا آسان ہے۔ کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا تو یہ دیکھ اس دنیا میں ہیں یا اس تیرے کراچی شہر میں کتنے گٹار بجانے والے موجود ہیں؟ کہتا ہے جنید بھائی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا کتنے ستار بجانے والے موجود ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا کتنا باجا بجانے والے ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باجا بجانا آسان ہے کیا؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ کیا گٹار بجانا آسان ہے؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا تو دیکھ شیطان کیسا چکر دیتا ہے کہ وہ کام جو کہ مشکل ہے وہ سکھاتا ہے ہمیں، اور اس کے ذریعے اس مشکل کام کو کر کے ہم حرام کماتے ہیں۔ میں نے کہا جوا سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو کہتا ہے واقعی؟ میں نے کہا سارے مشکل کاموں میں ڈالے گا اور پھر ہم سے کمائی کروائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس دکان کر کے اس سے کمانا آسان ہے، لیکن یہ چکر بازی کیا کرے گا کہ جب تم اور میں حرام کمانے لگیں گے تو یہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کہے گا دیکھ کتنے مزے ہیں، گانا گاؤ، سب سنیں گے، تجھے پیسہ ملے گا۔ ہاں، اور جب ہم حلال کمانے لگتے ہیں تو پہلے ہمیں سجھاتا ہے یار حلال کمائیں گے، پہلے دکان کرائے پہ لینی پڑے گی، پھر مال پتہ نہیں بکے نہ بکے، ہے کوئی ہم سے مال خریدے نہ خریدے۔ حلال میں ہمیں آگے کی دکھاتا ہے، حرام میں ہمیں ابھی کی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے بالکل۔ تو میں نے کہا اللہ نے اپنی ذات سے استفادہ ہمارے لیے آسان رکھا ہے۔ تجارت میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے، سود میں اللہ جل شانہ نے بے برکتی رکھی ہے۔ کہتا لیکن مجھے تو نظر آتا ہے جب جنید بھائی مجھے 120 روپے ملتے، میں نے 100 روپے بینک میں رکھے، مجھے 120 روپے مل گئے، یہ تو میرے تو پیسے بڑھ گئے۔ میں نے کہا ہاں پیسے تو بڑھ گئے، آنکھ تو یہی دکھا رہی ہے کہ پیسے بڑھ گئے، لیکن اللہ تیری میری ضرورتیں 140 روپے کی کر دے گا۔ کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دو مال بڑھے گا۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس بات پر۔ کہ لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے میرے پیسے کم ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ تو 20 روپے دے گا نا، تیرے پاس بچیں گے 80، لیکن اللہ ضرورتیں 60 روپے کی کر دیں گے۔ یہ شکلیں تو محتاج ہیں اللہ کی، اسی بات کو تو ماننے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کیا بتا رہے ہیں، تم اگر ان شکلوں کو دیکھ کر چلو گے، اپنی تجارت کو دیکھ کر چلو گے، اپنے مال کو دیکھ کر چلو گے، اپنی وزارت اور حکومت کو دیکھ کر چلو گے، تو دین پہ نہیں چل سکتے، پھر دین پہ نہیں چل سکتے۔ دین پر تو وہ چل سکتا ہے جو ان تجارتوں، ان وزارتوں، ان حکومتوں کے بارے میں دل میں یہ ارادہ رکھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے پالنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں۔ یہ آسانی سے نہیں ہوتا، یہ چیز آسانی سے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو موت تک نفس اور شیطان سے جھگڑا ہے، لیکن جو اس کو کرتا ہوا نکل گیا وہ اپنی جوانی میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنے بڑھاپے میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنی تجارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، وہ اپنی عمارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں یار ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جو معاشرہ ایک سرسبز و شاداب معاشرہ ہو، اس میں سچ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، اس میں لوگ آپس میں محبت سے رہیں، اس میں حلال کمائی ہو، اس میں عورتیں پردے میں ہوں، اس میں فلاں 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 فلاں۔ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں جی، ہیں جی، سب چاہتے ہیں، بالکل سب چاہتے ہیں۔ استاد یہ چاہتے ہیں کہ طلباء ان کی عزت کریں، کون استاد یہ نہیں چاہتا؟ طلباء یہ چاہتے ہیں استاد ان کو صحیح سبق پڑھائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، کون طالب علم یہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ جل شانہ نے
استاد کی مرضی کی ساری چیزوں کو طلباء کا دین بنا دیا، اور طلباء کی مرضی کی ساری چیزوں کو استاد کا دین بنا دیا۔ یہ دین ہے، اتنا آسان ہے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ انسان معاشرے میں کوئی نہ کوئی چینج لا سکتا ہے جو خود اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ کا فارمولا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ یہ مشکل ہے۔ آدمی کی نظر اپنی ذات پر نہیں جاتی، وہ اوروں کو دیکھتا ہے۔ سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب غلطی کے پیکر ہیں۔ جب ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہو جا، تو دراصل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ جنید، اس کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا تیرا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک ہونے کے لیے، آپ اپنی ذات کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تب اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں کالج میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیرامیڈکس کے سبجیکٹ میں ٹریننگ کے لیے پیش کیا ہے۔ اب جب یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی تکلیف کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یا میں اگر باہر ہی کھڑا ہو جاؤں، ڈاکٹر بنے بغیر، میں لوگوں سے کہوں ابھی میں تمہارے مرض کا علاج کرتا ہوں، تو میں کیا مرض کا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، میڈیکل کالج میں، پیرامیڈکس کے کالج میں اپنے آپ کو ڈالوں گا، یہاں پر جو یہاں کی جو نالج ہے اس کو سیکھوں گا۔ جب سیکھ لوں گا کسی نہ کسی درجے میں مجھے چیز آ جائے گی، پھر اللہ مجھے استعمال کرے گا اپنے بندوں کی فلاح کے لیے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ یہ بات ہمیں دنیا کے معاملے میں تو سمجھ آتی ہے، دین کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی۔ ہم ہر ایک کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہیں۔ یہاں ابھی کسی کو کھڑا کرو، وہ آپ کو بتائے گا مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، 50 اور گنوائے گا۔ تو یہ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا۔ مسئلہ تو یوں حل ہو کہ ہم یہ پتہ چلے ہمیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے مسائل کا حل لے کر آتے تھے۔ یہ میرا تمہارا کام ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے اس معاشرے اور ساری انسانیت میں جتنے بھی معاشرے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی فلاح کا فارمولا میں نے، آپ نے دینا ہے سب کو۔ میں اور آپ اس کام کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کو بہترین امت کہا اللہ نے۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مطلب بیان کر دیا ان کو کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو۔